بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 6 سے 10 کی تلاوت کی گئی، جس کا ترجمہ یہ ہے: یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے برابر ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ انہیں انذار فرمائیں یا نہ فرمائیں، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مہر کر دی ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر، اور ان کی آنکھوں کے سامنے پردہ پڑ چکا، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اور لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر بھی اور آخرت کے دن پر بھی، مگر وہ در حقیقت مومن نہیں ہیں۔ وہ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ کو اور اہل ایمان کو۔ وہ دھوکہ نہیں دے رہے مگر اپنے آپ کو، اور انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ ان کے دلوں میں ایک روگ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے روگ میں اضافہ کر دیا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے بسبب اس جھوٹ کے جو وہ بول رہے تھے۔ ان الذین کفروا سے مراد یہاں وہ لوگ ہیں جو اپنے کفر پر اڑ گئے۔ اس کو ہم تعویل عام میں نہیں لے سکتے، اس لیے کہ اس صورت میں تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ جس شخص نے کسی بھی وقت کفر کیا اب وہ ہدایت پر آ ہی نہیں سکتا۔ یہاں سے یہ بات مراد نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص کسی مغالطے کی بنا پر یا عدم توجہی کی بنا پر کفر میں ہے، حق اس پر واضح نہیں ہوا، تو انذار اور تبشیر سے اسے فائدہ ہو جائے گا۔ آپ اسے وعظ و نصیحت کریں تو اس کا اثر قبول کرے گا۔ لیکن جو لوگ حق کو حق سمجھنے اور پہچاننے کے باوجود محض ضد، ہٹ درمی اور تعصب کی وجہ سے یا تکبر اور حسد کی وجہ سے کفر پر اڑے رہے، تو ان کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے برابر ہے کہ آپ انہیں سمجھائیں یا نہ سمجھائیں، ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اس لیے کہ سوتے کو تو جگایا جا سکتا ہے، جاگتے کو آپ کیسے جگائیں گے؟ یہ گویا مکہ کے سرداروں کی طرف اشارہ ہے کہ ان کے دل اور دماغ تو گواہی دے چکے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور قرآن ان پر اتمام حجت کر چکا ہے، اور وہ مان چکے ہیں کہ قرآن کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اللہ کی طرف سے دیا گیا معجزہ ہے، اس کے باوجود وہ ایمان نہیں لائے۔ ایسا کیوں ہوا کہ ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر ابتدا میں نہیں لگا دی گئی، بلکہ جب انہوں نے حق کو پہچاننے کے بعد رد کر دیا تو اس کی پاداش میں اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی اور ان کی سماعت پر بھی۔ یہ دوسرے گروہ کا تذکرہ ہو گیا۔ ایک رکوع کل 7 آیات میں 2 گروہوں کا ذکر سمیٹ لیا۔ ایک وہ گروہ جس نے قرآن کریم کی دعوت سے صحیح استفادہ کیا، ان پر طلب ہدایت کا مادہ موجود تھا اور ان کی فطرتیں سلیم تھیں۔ جب ان کے سامنے دعوت آئی تو انہوں نے قبول کیا اور قرآن کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے لگے۔ یہ گلستان محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پھول تھے، اور وہ شجرہ قرآنی کے نہایت ہی مبارک اور مقدس پھل تھے۔ دوسرا وہ گروہ ہے
جس نے حق کو پہچان لیا لیکن اپنے تعصب یا ہٹ درمی کی وجہ سے اس کو رد کر دیا۔ ان کا ذکر بھی بہت اختصار کے ساتھ آ گیا ہے۔ ان کا تفصیلی ذکر آپ کو مکی صورتوں میں ملے گا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، ان آیت کریمہ کے اندر علماء یہود کا تذکرہ ہے کہ جو اس بات کو کہتے تھے کہ ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں اور آخرت کے دن کو بھی مانتے ہیں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے۔ اس کے باوجود ہمیں بھی مسلمان تسلیم کرنا چاہیے، لیکن قرآن کریم نے وما ہم بمؤمنین سے نفی کر دی کہ تمہارا ایمان اللہ پر اور قیامت کے دن پر اس وقت تک معتبر نہیں جب تک تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے۔ زیادہ تر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ آیات منافقین کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، لیکن منافقین دراصل یہود کا ہی پروان چڑھایا ہوا پودا تھے کہ جن کو مدینہ منورہ کے اندر علماء یہود کے زیر اثر پروان چڑھایا گیا۔ لہٰذا ان آیات کے اندر حقیقتاً منافقین کو خطاب کیا جا رہا ہے، اور اس کے پس منظر میں ان یہود علماء کو بھی تنبیہ کی جا رہی ہے کہ تمہارا بھی ایمان اس وقت تک کامل اور مکمل نہیں اور اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں جب تک تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، یخادعون باب مفعلہ سے ہے، اور اس باب کا خاصہ یہ ہے کہ اس میں کشمکش موجود ہوتی ہے، لہٰذا میں نے اس کا ترجمہ وہ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں کیا ہے۔ یہ بات یقینی ہے کہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل ایمان کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اسی قسم کا تذکرہ سورۃ النساء کے اندر ہے، ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، یقیناً منافقین اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، حالانکہ اللہ ہی انہیں دھوکے میں ڈالے ہوئے ہے۔ یہ بات بہت اچھی طرح نوٹ کر لیجئے کہ منافقین کی بھی اکثریت وہ تھی جنہیں اپنے نفاق کا شعور نہیں تھا، وہ اپنے خود کو مسلمان سمجھتے تھے۔ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہتے تھے کہ انہوں نے خواہ مخواہ اہل مکہ کے ساتھ لڑائی مول لی ہے، اس کی کیا ضرورت ہے۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، اس آیت کریمہ کے اندر ایک بیماری یعنی روگ کا ذکر کیا گیا ہے، اور ایک لفظ میں اس کو کردار کی کمزوری سے تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ ایک شخص وہ ہوتا ہے جو حق کو حق سمجھ کر قبول کر لیتا ہے، اور دوسرا وہ شخص ہے جو حق کو پہچان لینے کے باوجود رد کر دیتا ہے، اسے کافر کہا جاتا ہے۔ جبکہ ایک شخص وہ بھی ہے جو حق کو حق پہچان کر آیا تو صحیح، لیکن کردار کی کمزوری کی وجہ سے اس کی قوت ارادی کمزور ہوتی ہے۔ ایسے لوگ آخرت بھی چاہتے ہیں لیکن دنیا کو بھی ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ وہ چاہتے ہیں کہ یہاں کبھی نقصان نہ ہو اور آخرت کا بھی سارے کا سارا بلا ہمیں مل جائے۔ در حقیقت یہی وہ لوگ ہیں، اور تیسرا طبقہ ہے جس کے بارے میں کہا گیا کہ ان کے دلوں میں ایک روگ ہے۔ یہ اللہ کی سنت ہے کہ آپ حق پر چلنا چاہیں تو اللہ تعالی حق کا راستہ آپ پر آسان کر دیں، لیکن اگر آپ برائی کی طرف جانا چاہیں تو بڑی سے بڑی برائی آپ کے لیے ہلکی ہوتی چلی جائے۔ اوپر کفار کے بارے میں الفاظ آئے تھے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور یہاں عذاب علیم کا لفظ آیا ہے کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔